اسٹرکچر آف پرسنالٹی یا تھیوری آف پرسنالٹی، جو تھیوری آف پرسنالٹی فرائڈ نے دی ہے، اس میں اس نے جو باتیں کی ہیں جیسے اڈ ہے، ایگو ہے، سپر ایگو ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ کے مائنڈ ہے اس کی جو لیئر دیتی ہیں اس نے بتائی ہیں، جیسے کانشیس مائنڈ ہے، انکانشیس مائنڈ ہے، سب کانشیس مائنڈ ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کے تو ایک پرسنالٹی بناتے ہیں، اور اس کو ہم سائیکو انالیٹک ان کو کانسیپٹس بھی کہا جاتا ہے. اور یہ بنیادی طور پر ایک پرسنالٹی کے اسٹرکچرز ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کہ کیسے آپ کی اڈ کام کرتی ہے، کیسے آپ کی ایگو کام کرتی ہے، اور کیسے آپ کی سپر ایگو کام کرتی ہے، اور پھر آپ کے مائنڈ کی کتنی لیئرز ہوتی ہیں، کانشیس کیسے کام کرتا ہے، ان کانشیس کیسے کرتا ہے، اور سب کانشیس کیسے کرتا ہے، یا جس کو ہم پری کانشیس کہتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ اس کے بارے میں آپ کو مکمل تفصیل سے بتاؤں، آپ میرے چینل پہ جا کے اس کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتے رہیں. تو آئیے چلتے ہیں تھیوری آف اسٹرکچر آف پرسنالٹی کی طرف، اور اس میں جو اس کو سائیکو انالیٹک کانسیپٹس بھی ان کو کہا جاتا ہے جو فرائڈ نے بتائی ہے. تو وہ ساری چیزیں اس میں یاد رکھیے گا. سب سے پہلے جو ہمارا مائنڈ ہے، جو یعنی کانشیسنیس، جو لیولز آف کانشیسنیس یا لیئرز آف مائنڈ جن کو کہا جاتا ہے، سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں کانشیس مائنڈ. کانشیس مائنڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن سے ہر وقت لمحے موجود میں آپ کا جو ذہن ہوتا ہے، آپ کے دماغ میں سے جو باتیں جو سوچیں گزر رہی ہوتی ہیں. جیسے عموماً کہا جاتا ہے کہ تقریباً 50,000 سے 60,000 یا 70 یا 75 75 تک، یہ تقریباً اتنی جو سوچیں ہیں یہ ایک ہمارے دن میں ہمارے دماغ سے اتنی گزرتی ہیں. تو لمحے موجود میں آپ جو شعوری طور پہ جن چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جن کو آپ سن رہے ہوتے ہیں، جن کو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، جن کو آپ چکھ رہے ہوتے ہیں، جن کو آپ سن رہے ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں شعور کا حصہ ہوتی ہیں. اس کے بعد دوسرا لیول ہوتا ہے ایک جس کو ہم کہتے ہیں سب کانشیس کہتے ہیں، یا اس کو پری کانشیس بھی کہا جاتا ہے. سب کانشیس کے اندر آپ کے ذہن کی وہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں جو آپ کو اس وقت پتہ نہیں ہوتی. اب جیسے فرض کریں کہ آپ اپنے گھر میں موجود ہیں اور آپ کے گھر کی جو ڈور بیل ہے وہ بجتی ہے، تو آپ کے ذہن میں اس کے بجنے سے پہلے آپ کے ذہن میں نہیں تھا کہ کوئی بیل ہے، لیکن آپ کو پتہ تھا. تو وہ فوراً سے آپ کے ذہن میں آ گیا کہ یہ کوئی بیل ہوتی ہے. کوئی آپ سے کہ آپ کہیں گئے ہوئے ہیں، کوئی بندہ آپ سے آپ کے گھر کا پتہ پوچھتا ہے، تو آپ اس کو جب پتہ بتاتے ہیں تو اس سے آپ کو پتہ تھا کہ میرے گھر کا کیا پتہ ہے، لیکن اس نے پوچھا نہیں تھا تو آپ کے ذہن میں اس وقت نہیں تھا، کانشیس میں نہیں تھا. تو یہ باتیں ساری چیزیں جو آپ کی میموریز ہوتی ہیں اس طرح کی جن کو آپ فوراً سے ذہن میں لا سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں ان کو ہم کہتے ہیں پری کانشیس کہا جاتا ہے، یا ان کو سب کانشیس کہا جاتا ہے. اس کے بعد جو تیسرا لیول ہے اس کو ہم کہتے ہیں ان کانشیس لیول کہا جاتا ہے. اب یہاں تک ان کانشیس کی بات ہے تو ان کانشیس کے اندر یہ وہ ہوتا ہے جو بہت ہی گہرا ہوتا ہے، بہت ہی ڈیپ ہوتا ہے. یہ یعنی کانشیس سب کانشیس سے بہت نیچے، جیسے سمجھے کہ جیسے کوئی جو بہت ہی ایبس قسم کی گہرائی میں جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے. اور اس کے اندر ہماری جو تمام وشز ہیں جو پوری نہیں ہوتی وہ وہاں چلی جاتی ہیں، ہمارے بلیفز وہاں موجود ہوتے ہیں، ہماری جو میموریز ہیں وہ وہاں ہوتی ہیں، ہماری جو ساری چیزیں ہیں ذہن میں، جو ہم چیزیں جن کو دباتے رہتے ہیں، ہم بیچتے رہتے ہیں. یعنی اور یہ بھی یاد رکھیے گا، سائنس بتاتی ہے کہ ہم جو کچھ بھی سنتے ہیں، ہمارے ذہن میں جو کچھ بھی آتا ہے وہ ہم کبھی بھی بھولتے نہیں ہیں، وہ ہمارے ذہن کے کسی نہ کسی حصے میں جا کے سٹور رہتا ہے، اور ہمارے آخری دم تک، ہمارے مرنے تک وہ سٹور رہتا ہے. تو یہ کہاں سٹور ہوتا ہے؟ پھر یہ سارا کچھ جا کے ہمارے ان کانشیس میں جا کے سٹور ہوتا ہے. اور ان کانشیس کا جو ہے رول ہے وہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے. اب ایسے سمجھ لیں کہ جیسے اگر آئس برگ ہے تو آئس برگ جو ہے وہ سمندر کے اندر ایک بہت بڑا برف کا تودہ ہوتا ہے، تو وہ 10% باہر ہوتا ہے، 90% اندر ہوتا ہے. وہ جو 10% باہر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کانشیس مائنڈ، اور وہ جو 90% اندر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انکانشیس مائنڈ، اس کو کہا جاتا ہے. اس لیے یہ جو تینوں چیزیں آپ کی جتنی چیزیں آپ نے سنی ہوئی ہوتی ہیں وہ جا کے اس میں آپ جا کے سٹور ہو جاتی ہیں، اور پھر ان کو جب کوئی مسئلہ ہو، کوئی بات ہو،
تو سائیکو انالیسز کے ذریعے ان کو وہاں سے کانشیس مائنڈ میں لایا جاتا ہے اور مسائل کو حل کیا جاتا ہے۔ اب یہ تو ہے جو آپ کے مائنڈ کے جو لیئرز ہیں یا کانشیس کے جو 3 لیئرز ہیں وہ میں نے بتائی ہیں۔ اب ان کے اندر ایک اور چیز موجود ہوتی ہے جن کو ہم سائیکو انالیٹیکل کانسیپٹس بھی کہتے ہیں، یا ان کو تھیوری آف اسٹرکچرز آف پرسنالٹی بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اڈ کہا جاتا ہے، اڈ پرنسپل، اور اس کو عموماً پلیئر پرنسپل کہا جاتا ہے، اور یہ اوریجنل پارٹ آف پرسنالٹی۔ فرائڈ کہتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کا جو سب سے اوریجنل اصلی حصہ ہوتا ہے یہ والا ہوتا ہے جس کو آپ اڈ کہتے ہیں، اور جو ہی آپ کی بچے کی کوئی برتھ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ بھی اڈ جو ہے یہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، وہی سے یہ چلتا ہوتا ہے، اور یہ ایک پرسنالٹی کا حصہ ہوتا ہے، اور یہ ان آرگنائزڈ قسم کا حصہ ہوتا ہے، پرسنالٹی کے اندر پایا جاتا ہے، اور اس میں انسان کی جو بیسک انسٹنکٹس ہوتی ہیں، جو جبلتیں ہوتی ہیں، وہ ساری اس کے اندر پائی جاتی ہیں، جو خواہشات ہوتی ہیں وہ بھی سارے اس کو پائے جاتے ہیں، اور یہ کمپوننٹ چونکہ برتھ سے پیدا ہوتا ہے کے ساتھ موجود ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو پرائمری پروسیس تھنکنگ بھی کہا جاتا ہے۔ پرائمری پروسیس تھنکنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں ہم اڈ کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ جو بھی آپ کے ذہن میں سب سے پہلے آیا ہے، جو کچھ بھی آیا ہے وہ پورا ہونا چاہیے، کسی بھی طرح سے اس کو پورا ہونا چاہیے۔ اگر وہ پورا نہیں ہوا تو پھر آپ کا اڈ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو اڈ کیا چاہتا ہے؟ اڈ پلیئر پرنسپل ہے، یہ گڈ بیڈ کی تمیز نہیں کرتا، اس کو سیٹسفیکشن چاہیے ہوتی ہے کسی بھی طرح سے۔ اور یہ اڈ، ایگو اور سپر ایگو میں جو ایک انڈر لائنگ پرنسپل ہے نا جو ان تینوں کو کنٹرول کرتا ہے، وہ فرائڈ کے مطابق وہ ہے آپ کا لبیڈو، جس کو انرجی ہاؤس سے کہتے ہیں، اور یہ پاور مائنڈ کو انرجی دیتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر سیکس کا انسٹنکٹ ہوتا ہے جو باڈی کے اندر موجود ہوتا ہے، اور جیسے چھوٹا بچہ ہے تو اس کی جو بریسٹ فیڈنگ ہے یا اس کی جو منہ میں انگوٹھا ڈالنا ہے، یا تو یہ اس کو نا وہ فرائڈ کہتا ہے کہ یہ بھی ساری چیزیں بنیادی طور پر اس سے ریلیٹڈ اس کو سیٹسفیکشن ملتی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ہمارے جو باڈیلی وانٹس ہیں، ہماری جو نیڈز ہیں، جو ڈیزائرز ہیں، جو ہماری جو امپلسز ہیں، جو ہمارے سارے خاص کر کے جو سیکشول ڈیزائر بھی ہیں اور ریگریشن بھی ہے، وہ بھی سارے اڈ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں یہاں پر پائی جاتی ہیں۔ اگر کسی بندے کا جو مائنڈ ہے وہ زندگی کے ساتھ ساتھ عمر جب آگے بڑھتی ہے تو اس کی فزیکل ایج بڑھ جاتی ہے، تو فرض کریں کسی بندے کا اڈ ڈسٹرب ہے، یعنی اس کی ذہن اڈ پر رکا ہوا ہے، تو ایسا بندہ اگر کسی ریسٹورنٹ میں چلا جائے تو وہاں پر اس کو جب بھوک لگے گی تو وہ اپنی بھوک پر کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ وہ اس کے لیے کیا کرے گا کہ وہ جو ساتھ کوئی بھی بندے بیٹھے ہوئے نیبر میں دوسرے کسی ٹیبل پر، وہ ان سے گریب کر کے ان سے کھانا چھین کے لے لیتا ہے، اور اس کو اتنی چیزیں اس طرح کی محسوس ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں جو ہوتے ہیں انتظار نہیں کر پاتا، وہ اس کے ذہن پر حاوی ہوتی ہیں، چونکہ اس نے شروع سے پرورش اڈ ہی کی ہوئی ہوتی ہے، اس طرح کی چیزوں کو وہ ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گیا اڈ کا پرنسپل، جس کو ہم کہتے ہیں کہ پلیئر پرنسپل۔ دوسری چیز جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہوتا ہے آپ کی ایگو۔ اب ایگو کو ہے نا، اس کو ریئلٹی پرنسپل کہا جاتا ہے، یہ ریئلٹی پرنسپل ہے، اور یہ ڈیسیجن میکنگ پرنسپل اس کے اندر پائے جاتے ہیں کہ آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اس کو کیسے اس کے بارے میں آپ سوچیں گے، کیا سوچیں گے، کس طرح ایک ڈیسیجن پر پہنچیں گے۔ پھر اس ایگو کے اندر آپ کی پرسیپشنز، آپ کا ادراک، آپ کا چیزوں کو سمجھنا اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ تھنکنگ آپ کی یہاں ڈیولپ ہوتی ہے، آپ کی اسپیکنگ یہاں ڈیولپ ہوتی ہے، آپ کی میموری یہاں ڈیولپ ہوتی ہے۔ پھر جو ریالٹی ہوتی ہے نا، اس کے لیے آپ کے اندر ایک اڈیپٹیشن بھی پائی جاتی ہے، اور وہ بھی سارا ایگو کا کام ہوتا ہے۔ جس طرح آپ کے اڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کا انکانشیس پارٹ ہوتا ہے آپ کی باڈی کا، آپ کی پرسنالٹی کا، تو اسی طرح جو آپ کا کانشیس پارٹ ہے اس کو ایگو کہا جاتا ہے۔ ایگو جو ہے نا وہ آپ کے ہمیشہ کانشیس پارٹ ہوتا ہے، اور یہ لاجیکل پارٹ ہوتا ہے جو وہاں پر پایا جاتا ہے، اور یہ عموماً دونوں میں، بلکہ یہ کانشیس میں بھی یہ فنکشن کرتا ہے ایگو، یہ آپ کے پری کانشیس میں بھی، یعنی سب کانشیس میں بھی فنکشن کرتا ہے، اور یہ آپ کے انکانشیس میں بھی فنکشن کرتا ہے۔ اور یہ تمام اڈ کی باتوں کو، چونکہ اڈ جو ہے وہ تمام نیگیٹو ڈرائیوز کو بھی پورا کروانا چاہ رہا ہوتا ہے، تو یہ اس کی تمام باتوں کو ریالٹی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور سماجی طور پر سوشلائزیشن کے حوالے سے یہ اس کو بتاتا ہے کہ کیا آپ کے لیے سوشلی ٹھیک ہے، کیا آپ کے لیے مورلی ٹھیک ہے، کیا آپ کے لیے پولیٹیکلی ٹھیک ہے، کیا آپ کے لیے نارمز اور ویلیوز کے حوالے سے ٹھیک ہے، اور کیا آپ کے لیے جو ہے نا وہ آپ کی جو اخلاقیات ایتھکس اس کے حوالے سے کیا ٹھیک ہے اور کیا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سارا ان چیزوں کی طرف اس کو لے کے جاتا ہے۔ اب ایک تیسرا جو پرنسپل ہے جس کو ہم کہتے ہیں سپر ایگو، اور جو سپر ایگو ہے یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ لاسٹ پارٹ آف دی ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی ہے۔
सबसे पहला जो पार्ट ऑफ पर्सनालिटी की डेवलपमेंट का उसको कहते हैं इड। उसके बाद जो दूसरा आपकी पर्सनालिटी का पार्ट है जो डेवलप होता है उसको कहा जाता है ईगो, और उसको अमूमन रियलिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं। और तीसरा जो है वो सुपर ईगो होता है, और ये लास्ट पार्ट है और इसको अमूमन मोरालिटी से रिलेट किया जाता है, और ये मॉरल प्रिंसिपल इसको कहा जाता है। और ये आपको ना गाइडेंस प्रोवाइड करता है जजमेंट करने के लिए कि क्या आपने के लिए ठीक है, क्या आपके लिए ठीक नहीं है। और ये मॉरल प्रिंसिपल है, ये आपको ये बताता है कि आपके लिए गुड क्या है, आपके लिए बैड क्या है, आपने राइट क्या है आपके लिए रॉन्ग क्या है। जैसे अगर इसको तीनों को समझना हो तो जैसे अगर आपको आपका दिल कर रहा हो, इड है आपको कि आपने कोई चॉकलेट खानी है, आपके जहन में आ गई ये बात कि मैंने ये खानी है, तो आपका जो सुपर ईगो है वो आपको कहेगी कि नहीं आपने नहीं खानी क्योंकि आप डाइटिंग पर हैं। अब ये इड है, इड जो है ना वो तो ख्वाहिश उसने की है, उसकी जो एक आपकी इंस्टिंक्ट है, जो आपकी मीठा खाने की जो ख्वाहिश है, जब वो चॉकलेट खाने की ख्वाहिश है, वो तो वहाँ पैदा होगी है, वो इड होगी आपकी। लेकिन उसके जो अपोजिट फॉरन से एक चीज आएगी उसको हम कहते हैं सुपर ईगो कहते हैं। अब जो सुपर ईगो है वो इसको बताएगी कि नहीं आप डाइटिंग पर हैं, आपके लिए ये सूटेबल नहीं है, आपने नहीं खानी। लेकिन जो अब तीसरी चीज है वो फिर ईगो है, वो दोनों के दरमियान एक ऐसी पावर है जो दोनों की बातों को सुनने के बाद तो वो डिसाइड करती है। मसलन वो ये कहेगी कि अगर इड कहता है खाएं, सुपर ईगो कहती है कि नहीं आप डाइटिंग पर हैं, तो ईगो कहेगी कि नहीं खा लें लेकिन थोड़ी सी मिकदार में इसको आपने खा लेना होता है। अब ये तीनों चीजें जो है ना कि थोड़ी सी मिकदार में आप खा लें, ये आपका बुनियादी तौर पर ईगो वाला काम करे। अब याद रखिएगा कि आपकी इड, आपकी जितनी भी बातें आपके जहन में आती हैं कि जो कुछ भी आप करना चाहते हैं वो आपके इड से आती हैं। फिर आपकी जो सुपर ईगो है वो उनके बारे में एक दूसरा रद्द अमल पेश करती है कि ये आपके लिए ठीक है, ये आपके लिए नहीं है। तो ईगो जो है वो उन दोनों का एक बैलेंस क्रिएट करके आपके सामने पेश कर देती है। अब जो तमाम किसी भी जितने भी दुनिया में लोग हैं उन सब की जो पर्सनालिटी है वो इन तमाम नॉर्मल जो पर्सनालिटी है वो इन तमाम चीज़ों का उनके अंदर बैलेंस होना चाहिए, तब वो जाके खूबसूरत पर्सनालिटी बनती है। यानी उसका इड, उसका जो इड प्रिंसिपल है, जो प्लेयर प्रिंसिपल है, उसका ईगो जो उसका मोरालिटी का रियलिटी प्रिंसिपल है, और जो सुपर ईगो जो उसका मॉरल का प्रिंसिपल है मोरालिटी का। तो इन सब के दरमियान एक खूबसूरत किस्म का रिलेशन होना चाहिए। ये आपस में इतने हम आहंग होने चाहिए कि इनके दरमियान जो इड की बात है उसको सुपर ईगो ने खूबसूरत तरीके से उसको ले, और फिर ईगो जो है ना उसको आप जितना भी, इसको सेल्फ भी कहते हैं, खुद ही जो होती है, ये इतनी खूबसूरत होनी चाहिए कि ये आपको मुकम्मल तौर पर गाइड करे और आपके लिए कुछ खूबसूरत आपके सामने पेश करे। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जिनको स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी भी कहते हैं, इनको साइको एनालिटिकल कॉन्सेप्ट्स भी कहा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।